وہ امیر مسلم ریاست جہاں کی شہری نہ تو انکم ٹیکس دیتے ہیں اور نہ ہی اس ملک پر کوئی قرضہ ہے۔ دنیا کے دیگر بہت سے ممالک کے برعکس نہ تو کوئی معاشی بحران، نہ ہی وبائی مرض اور نہ ہی یوکرین جنگ چھوٹے سے ملک برونائی کی معیشت پر کچھ خاص منفی اثر ڈال سکا ہے۔ کورونا کی وبا کے دوران دنیا کے بڑے بڑے ممالک عوام کی فلاح کے لیے مختص رقم کو وبا سے نمٹنے کے لیے استعمال کرنے پر مجبور ہوئے، تو اس وقت بھی برونائی وہ ملک تھا جس کے قرض کا تناسب مجموعی قومی آمدن کے مقابلے میں انتہائی کم تھا، یعنی صرف 1.9%۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ قرض کا جی ڈی پی کے تناسب سے کم ہونا کسی ملک کی صحت مند معیشت کی نشاندہی کرے۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک میں قرض کا تناسب جی ڈی پی سے کم ہے، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک پر چڑھے قرض کی سطح کم ہے، مگر ساتھ ساتھ ویلتھ کریشن کی بھی۔ تاہم برونائی میں ایسا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی ریاست اپنے تیل اور گیس کے وافر ذخائر کی بدولت دنیا میں اعلیٰ ترین معیار زندگی کے حامل ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے۔ برونائی میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں معاشیات کے پروفیسر ایلرچ ووولز کے مطابق برونائی ایک پیٹرو اسٹیٹ، ایسی ریاست جس کی معیشت کا دار و مدار تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی آمدن پر ہے۔ خام تیل اور قدرتی گیس کی پیداوار اس کے جی ڈی پی کا تقریباً 90% ہے۔ ایک اندازے کے مطابق برونائی کے پاس سن 2017 کے آخر میں 1100 ملین بیرل تیل کے ذخائر موجود تھے، جو تیل کے عالمی ذخائر کا 0.1% ہے، جبکہ اس ملک کے پاس 2.6 کھرب کیوبک میٹر گیس کے ذخائر بھی ہیں، جو گیس کے عالمی ذخائر کا 0.13% سے کچھ زیادہ ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں جزیرہ برونیو کے شمالی ساحل پر واقع برونائی کی سرحدیں ملائیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس کے شاہی خاندان کے افراد، جن کی سربراہی ریاست کے سربراہ سلطان حسن البولکیہ کرتے ہیں، بے پناہ دولت کے مالک ہیں۔ فلاحی ریاست برونائی کے شہری انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے اور حکومت اپنے شہریوں کو یونیورسٹی کی سطح تک مفت تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرتی ہے، اور اس ملک کا دارالحکومت ایک صاف ستھرا اور پرسکون شہر ہے۔ اس کے علاوہ برونائی کے سلطان، جو عوام میں کافی مقبول ہیں، گاہے بگاہے مختلف سرکاری اسکیموں کے تحت مستحق شہریوں میں پلاٹ اور مکان بانٹتے رہے ہیں تاکہ شہریوں کو رہائش کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ یہ آبادی کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ہے۔ اس کی آبادی 5 لاکھ بھی نہیں، اور اس ملک کا مجموعی رقبہ 5700 اسکوائر کلومیٹر تک محدود ہے۔ برونائی پر اتنے کم قرض کی ایک وجہ ہائیڈرو کاربن کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدن بھی ہے۔ سخت اسلامی قانون برونائی کو مکمل آزادی سن 1984 میں ملی تھی۔ اس سے قبل یہ برطانیہ کی کالونی تھا۔ برونائی کے سلطان حسن البلکیہ کا شمار قدیم ترین ملک العنان بادشاہوں کے خاندان سے ہے، اور یہ ان چند باقی ماندہ ممالک میں ہے جہاں آج بھی بادشاہت کا نظام رائج ہے۔ ان کے والد حاجی عمر علی سیف الدین کی دستبرداری کے بعد سلطان حسن اگست 1968 میں بادشاہ بنے تھے۔ 1984 میں برونائی کی آزادی کے بعد انہوں نے خود کو وزیر اعظم مقرر کیا اور 1991 میں ملائی مسلم بادشاہت کے نام سے ایک نظریہ متعارف کرایا، جس کے تحت بادشاہ کو عقیدے کے محافظ کے طور پر پیش کیا گیا۔ 2014 میں برونائی پہلا مشرقی ایشیائی ملک بن گیا جس نے سخت اسلامی شریعت کو اپنایا، لیکن 2019 میں سخت بین الاقوامی تنقید اور بائیکاٹ جیسی صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد برونائی نے ہم جنس پرستی اور زنا جیسے سنگین جرائم کے مجرموں کو سنسار کرنے کی سزا دینے کے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اگرچہ برونائی میں چند جرائم کی پاداش میں موت کی سزا دینے کا قانون اب بھی موجود ہے، تاہم سن 1957 کے بعد سے کبھی کسی کو یہ سزا نہیں دی گئی۔